السلام علیکم، سمیع ریئیکشن میں خوش آمدید۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے ہاں توبہ کی قبولیت کے متعلق صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا نہایت ہی خوبصورت واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص جو چوری ڈکیتی اور قتل کرنے میں بہت مشہور تھا اور نہایت ہی معمولی سی بات پر کسی کو بھی قتل کر دیتا تھا۔ ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ سے 99 افراد کا قتل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اس شخص کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی تو اللہ کے ہاں جانا ہے۔ چنانچہ اس کی فکر بڑھتی رہی اور لوگوں سے معلوم کرتے کرتے فکر و پریشانی میں پھرنے لگا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کسی عالم شخص سے ملاقات کی فکر ہوئی، معلوم کیا جائے کہ ایسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ لوگوں نے ایک نیک شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ اس شخص نے اس کے پاس جا کر مسئلہ معلوم کیا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ جو آدمی 99 انسانوں کی جان لے لے اس کی مغفرت کہاں سے ہوگی؟ چنانچہ اس نیک آدمی نے یہ کہہ دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس شخص نے غصے اور جوش میں آ کر اس نیک آدمی شخص کو قتل کر کے 100 قتل پورے کر دیے کہ جب میری توبہ قبول ہی نہیں ہو سکتی تو تجھے بھی ختم کر کے 100 قتل پورے کر دیتا ہوں۔ چنانچہ اس شخص نے 100 قتل پورے کر دیے، مگر اس کے دل میں یہ فکر و پریشانی باقی رہ گئی کہ میری مغفرت کی کوئی شکل تو ضرور ہوگی۔ اس لیے اس نے لوگوں سے پھر معلومات کا سلسلہ جاری کر دیا کہ اس زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے، اس سے جا کر اس بارے میں معلوم کروں گا، وہی صحیح مسئلہ بتا سکتا ہے۔ آخر لوگوں نے اس کو بتایا کہ کسی جگہ پر ایک عالم رہتا ہے، اس سے جا کے معلوم کرو۔ چنانچہ اس شخص نے اس عالم صاحب کے پاس جا کر اپنی زندگی کے بارے میں بتایا اور 100 آدمیوں کو اس طرح قتل کیا ہے۔ سارا کارنامہ سنا کر پوچھا کہ اب بتائیں کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کیا اللہ کے ہاں مجھ جیسے گنہگار کے لیے بھی مغفرت کا کوئی خانہ ہے؟ تو اس عالم صاحب کو کیونکہ علم تھا تو اس نے بتایا کہ تیرے گناہ معاف کرنے میں اللہ کے ہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت کا سمندر تجھ جیسے گنہگاروں کے گناہوں سے بہت بڑا ہے۔ چنانچہ اس عالم صاحب نے اس شخص کو ایک جگہ کے بارے میں بتایا اور کہا وہاں سفر کر کے جاؤ، وہاں کچھ اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، ان کا کام صرف اللہ کی عبادت ہے، ان کے ساتھ مل کر عبادت کرو اور شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انشاءاللہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ وہ شخص سفر پر روانہ ہو گیا۔ جب اس شخص نے آدھا راستہ طے کر لیا تو ملک الموت آ گئی اور اس کی موت ہو گئی۔ اب اس کی روح لے جانے کا مسئلہ پیدا ہوا۔ آسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس شخص کی روح لے جانے کا حق ہمیں ہے، اس لیے کہ یہ سچے دل سے توبہ کر کے عبادت کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہمیں ہے، اس لیے کہ اس شخص نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا، اس شخص نے اپنی پوری زندگی گناہوں میں گزار دی۔ اسی دوران آسمانوں سے آدمی کی شکل میں ایک فرشتہ آیا۔ یہ آنے والا فرشتہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تھے۔ چنانچہ اس فرشتے نے تشریف لا کر ان دونوں فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کا فاصلہ ناپ کر کے دیکھ لو کہ جہاں سے آ رہا ہے وہاں کا فاصلہ قریب ہے
یا جہاں سے جا رہا ہے وہاں کا فاصلہ قریب ہے، لہٰذا جہاں کا فاصلہ قریب ہو اس شخص کو وہاں والوں میں شمار کر دیا جائے۔ چنانچہ دونوں طرف کی زمینیں ناپ کر دیکھی گئیں تو جہاں جا رہا تھا وہاں کا فاصلہ جہاں سے آ رہا تھا اس کے مقابلے میں صرف 1 انگلی کے قریب ہے۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ مقام گناہ گاری سے مقام عبادت 1 انگلی کے قریب ہے، اس لیے رحمت کے فرشتوں کو اس کی روح لے جانے کا حق ہوگا۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنی خوشی تم میں سے کسی ایسے شخص کو ہوتی ہے جس کا جانور گم ہو کر پھر اسے مل جائے، اور جو شخص 1 انگلی کے برابر میری طرف آتا ہے میں 1 ہاتھ کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف چلا جاتا ہوں۔ انسان جب بھی سچے دل کے ساتھ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ بہرحال گناہ گاروں کو شیطان کی باتوں میں آ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے اچھی امید رکھ کر سچی توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو پاک صاف کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے وہ طلب کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو۔ اے پروردگار، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے اور وہ صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ کو تو قبول کرتا ہے، جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں اور ان پر تو اپنا خاص کرم فرماتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ میری ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹس اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔